بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. کل سورہ بقرہ کے 3 رکوع سے ہر رکوع سے ایک آیت سے ہم نے نصیحت قبول کرنے کی کوشش کی اور زندگی کے چند اہم باتوں کا جو سو جائزہ لینے کی بھی کوشش کی. آج انشاءاللہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں. اس میں سے ایک آیت سے نصیحت قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 کا کانسیپٹ اس طرح ہے. اس میں زمین پر آدم علیہ السلام کا بھیجے جانے کا تذکرہ ہے. اس میں فرشتوں کا جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اس پر تعجب کا تذکرہ ہے. آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھانے کا تذکرہ اس رکوع کے اندر ہے. اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہے. فرشتوں کے سجدے کا ذکر ہے اس میں جو آدم علیہ السلام کے لیے کرنے کا حکم دیا گیا تھا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جنت میں جو سو رہنے کا جو ذکر اس رکوع میں، شیطان کی دشمنی جو انسانوں سے اس کا ذکر اس رکوع میں ہے، جنت سے نکالے جانے کا ذکر اس رکوع میں ہے، آدم علیہ السلام کی توبہ جو اللہ تعالیٰ قبول کی اس کا ذکر اس رکوع میں ہے، جنت سے ہدایت کی پیروی کا حکم اس جو سو رکوع کے اندر ہے، اور اللہ کا انکار کرنے والوں کی سزا کا تذکرہ بھی اس رکوع کے اندر ہے. جو اہداف کتاب شیخ ارشد بشیر مدینی لکھی اس میں رکوع کا کانسیپٹ اس طرح بیان کیا گیا ہے. اس رکوع سے نصیحت کے لیے جو آیت ہم نے چنی ہے وہ آیت نمبر 30، 31 اور 32 ہے. ہماری زندگی کے کئی تر معاملات کے لیے نصیحت اور رہنمائی کرنے والے 3 آیات ہیں، جس میں عام طور پہ زندگی میں یہ جو معاملات ہیں ہمارے عقیدے سے تعلق رکھنے معاملات ہیں. یعنی ہوتا یہ کہ عادت چند باتوں کی ایسی ہم کو ہو جاتی اور زبان چلانے کی عادت ہم کو کچھ ایسی ہو جاتی، زبان کچھ ایسی چلتی ہم کو سمجھنے میں نہیں آتا کہ ہم زبان بسا اوقات چلا کے کفر کر دیتے. اور کفر کے معنی علماء کرام نے عربی زبان میں 2 طریقے کے بتائے. ایک کفر کے معنی ناشکری کے بھی بتائے ہیں، دوسرا کفر کے معنی اللہ عز و جل کی ذات کا انکار یا اللہ عز و جل کی شریعت کی کسی ایک بات کا بھی انکار کرنا کفر کے دائرے میں آتا ہے. تو اس آیت کو بڑی ہی توجہ سے سنیں، بالخصوص عورتیں یا وہ لوگ جو اپنی زندگی کے حالات سے پریشان ہیں یا وہ لوگ جو اپنی زندگی کے حالات سے انتہائی طور پہ مایوسی ہو گئے اور مایوس ہونے کے بعد ایک ذہن میں عقیدہ بنا لیے اس سے آگے تو اپن کبھی بڑھنے والے نہیں ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی کی تنخواہ اگر 8,000 ہے، 5 سال سے ایک ہی جگہ کام کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 8,000 کے اوپر کبھی میری تنخواہ جانے والی نہیں ہے، میں ایسی چھوں، میرے سے کچھ آگے بڑھنے والا ہے، نہ میرے کو اپنے آپ سے امید ہے نہ میرے کو میرے رب سے امید ہے کہ کچھ آگے گاڑی بڑھنے والی ہے. ایسے لوگ بڑی توجہ سنیں اس آیت کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جب اللہ عز و جل نے تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے. یعنی پہلے بات کا تذکرہ اس آیت میں یہاں ہے. رکوع کے تمام رکوع کی تفسیر میں یا اس سے لینے جا رہے ہیں رکوع کی ایک آیت سے پیغام جو ہمارا کانسیپٹ چل رہا پیغام ہے قرآن کا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں اب زمین پر بھیجنے کا ارادہ کر چکا، تو فرشتوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ جو ایسی قوم کو کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو زمین پر جا کے فساد کرے. اب فساد سے مراد یہاں صرف قتل و غارت گیری نہیں ہے، فساد سے مراد یہ ہے کہ جو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے نا، اس سے بھی ایسی بات کر دینا کہ 2 رشتوں کو توڑ دینا.
خاندانوں میں درار پیدا کر دینا، اس سے بھی مراد فساد ہے۔ فرشتوں سے اللہ عز و جل نے کہا اور خون ریزی کرے، ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، پھر مزید ان کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اللہ عز و جل نے جواب دیا، وہ ہمارے اس پہلے رکوع کا جو سو موضوع ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو فرشتوں کی جماعت، جو میں جانتا ہوں تم ہرگز اس بات کو نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم ہرگز اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر آگے ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ بتائے فرشتوں کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَنبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آدم علیہ السلام کو چند نام اللہ تعالیٰ سکھائے اور بولے فرشتوں کے سامنے ذرا بولو تو صحیح۔ فرشتے جب وہ نام سنے جس بات کا علم ان کو نہیں تھا، تو ایک جو ندا فرشتوں نے لگائی، جو اس محفل میں بیٹھے مجھ کو اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہے۔ زندگی کے تمام معاملات جس سے مایوس ہو گئے، امید ہی نہیں ہے کہ آگے کچھ گاڑی بڑھنے والی ہے۔ بعض ایسی لڑکیاں بھی جو شادی کے رشتے دیکھ دیکھ کے، جن کے گھر میں تقریباً کبھی تو ہم حیدرآباد میں سنتے 80 گھر بھی لوگ پھرتے فوٹو دیکھنے خالی، بچی کا چہرہ دیکھنے کے واسطے۔ ایسی لڑکیاں جو مایوس ہو گئی یہ سمجھ کر کہ اب تو ہماری شادی ہوتی نہیں بھائی، اور ایسی بچیاں ہو گئی جتنا رشتہ دیکھ دیکھ کے گئے ہوئے ہیں، لڑکوں کے نام سے چڑھاتی ان کو۔ ایسی لڑکیوں کے لیے بھی آیت نصیحت ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، بالکل جس بات کا علم تو نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم ہے ہی نہیں۔ اس رکوع کی اس آیت کا بنیادی پیغام میرے لیے آپ کی یہ ملا ہے کہ زندگی کے تمام تر معاملات، زندگی کے تمام تر معاملات کا ارینجمنٹ، تدبیر کرنا جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ عز و جل ہے۔ ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کے حالات کل کے دن کیا ہونے والے ہیں۔ اگر آج تنگی میں ہے تو راحت کون سے دن پہ آنے والی ہے، اگر آج راحت ہے تو کون سے دن میں تنگی آنے والی ہے۔ آج کے حالات کو دیکھ کے ہم ہماری موت تک کے حالات کو ایسی تصور نہ کر لیں کہ وہ کیا ایسی ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ فرشتوں نے کہا اللہ عز و جل ہمیں تو جس بات کا تو نے علم دیا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا علم ہے ہی نہیں۔ مسجد کے باہر نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہم کو اس بات کا علم ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے قریب تمام باتوں کا علم ہے، وہ جانتا ہے، اس نے تقدیر لکھی، اس نے لوح محفوظ میں چیزیں ہماری لکھی ہے تقدیر میں۔ اب ہماری تقدیر میں کل کو کیا ہونے والا ہے، آج اگر بال کالے ہیں تو کل کے دن کون سے بال سفید ہونے والے ہیں، کتنے بال سفید ہونے والے ہیں، یہ تمام باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات کو ہے۔ مایوسی سے دور رہنا ہے اور اللہ عز و جل کو مشورہ نہیں دینا، کیونکہ بعض لوگ ایسے زندگی میں اتنا مایوس ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں اللہ تعالیٰ شادی میری نہیں کر رہا بھائی، شادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نئے آزما تو اچھا تھا، دوسرا کچھ بھی آزما لیتا تو میرے لیے کوئی پرواہ کی بات نہیں تھی۔ تم کو علم ہے؟ فرشتوں کی جماعت نے کہا اللہ عز و جل کیوں بھیجتا ہے اس کو؟ اللہ نے کہا اچھا یہ لو نام تو پڑھ کے سنا آدم علیہ السلام، جب نام پڑھ کے سنا ہے تو فرشتوں کی جماعت نے کہا، وہ فرشتوں کی جماعت جس میں نافرمانی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں، ان کی فطرت میں نافرمانی نہیں ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ عز و جل جس بات کا علم آپ نے ہمیں دیا ہے بس اتنا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کیوں بیچتا ہے؟ مشیت کی باتیں مشیت ہی جانے، تیرے فیصلے تو ہی بہتر جانے، ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے صرف اللہ عز و جل ہی بہتر جاننے والا ہے۔ ایسی باتیں کہہ دینا جس بات کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ایسے کام کو جہالت کہا۔ عام طور پہ ہمارے حیدرآباد میں جو ہوتے تم جاہل ہے، مطلب ایک گالی کے طور پہ، لیکن جہالت کا میننگ آتا ہے اگنورنٹ، ایسا آدمی جو معلوم رکھتے ہوئے بھی چیزوں سے نظر اندازی اختیار کر لیتا، یا ایسا آدمی جس کو کسی بات کا علم دیا گیا، اس بات کا علم اس کو نہیں ہے جس بات کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جس کا علم نہیں ہے، ایسے آدمی کو جاہل کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ آیت اب اگلی سنیں گے تو تعجب کریں گے اللہ عز و جل کس سے یہ بات فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ جب طوفان نوح میں وہ کشتی چلی
اور موجوں کا نکلنا شروع ہوا، تنور پھوٹا، موجیں ایسی کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں گویا پہاڑوں کے مانند جیسی ہائٹ ہے ویسی لہریں چل رہی، اور اس میں وہ کشتی چل رہی۔ نوح علیہ السلام سے وعدہ کر دیا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اب جب کشتی چل رہی تھی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی سے نکل کر ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ باپ نے آواز دی کہ بیٹے آ جا۔ بیٹے نے کہا کہ آج مجھے کوئی ضرر ہونے والا نہیں ہے، کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے، یہ چٹان پہ میں چڑھ گیا، کون سی لہر آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ وہی کہیں گویا پہاڑوں کے مانند لہریں۔ اچانک باپ اور بیٹے کے درمیان لہر حائل ہوئی اور غرق کر کے لے کے چلی گئی۔ اب جب بیٹا بہہ کر جا رہا تھا، باپ کی محبت نے آواز دی اور باپ نے یہ کہا، پھر اللہ نے جواب دیا، ہماری زندگی کے معاملات جس میں ہم خالی زبان خینچی کے ساتھ چلاتے چلے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ عقیدے کا کتنا بڑا بگاڑ اس کے اندر ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زبان سے کفر ہو رہا، ناشکری ہو رہی ہے، اللہ عز و جل کی ذات کا انکار ہو جا رہا۔ اللہ عز و جل نے کہا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ پہلی بات تو سن لیجئے نوح علیہ السلام، یہ جو اولاد جس کے واسطے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو بچاؤں گا، آپ نبی ہے، اور وہ جو بہہ کے لہروں میں جا رہا ہے وہ کافر ہے۔ ایک کافر کا ایک نبی کا کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ جو بہہ کر جا رہا ہے اب آپ ایسی باتیں نہیں کرنا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعدک ان تکون من الجاہلین۔ خبردار نوح علیہ السلام، ایسی باتیں مت کیا کریے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اگر ایسا کرو گے تو کہیں آپ اپنے آپ کو جاہلوں میں شمار تو نہیں کر لو گے۔ کسے کہا گیا؟ نوح علیہ السلام پکار کر کہا، اے اللہ عز و جل بس مجھے بخش دے، ایسی باتیں کرنے کے لیے جس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے، پروردگار مجھے بخش دے، میرے اللہ مجھے بخش دے، اگر تو نہیں بخشے گا تو میں تو پکڑ میں آ جاؤں گا، خاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں آ جاؤں گا۔ زندگی کے کئی معاملات ہیں، آپ تصور کر کے دیکھیے، بغیر علم کے کل کو کیا ہونے والا ہے، حالات کو دیکھے مایوسی ایسی ہو جاتی، زندگی ایسی چل رہی، صاحب 8-10 سال سے مرتے دم تک ایسا دکھ رہا۔ جب سے یہ بچہ آیا ہمارے گھر میں مایوسی ہے، جب سے بہو کو شادی کر کے لے آئے زندگی میں مایوسی ہے۔ انہیں مرنا تو سکون ملنا، انہیں جانا تو سکون ملنا، یہ آپ کا عقیدہ ہو گیا، مطلب آپ ایسا یقین، ایسی گھیٹی مان لی آپ کے اندر، آپ کو سب معلوم ہو گیا کل کیا ہونے والا ہے۔ تو لہذا زندگی میں ایسی بڑی بڑی باتیں جو ہم کر دیتے جس کا ہم کو کچھ علم نہیں ہے، اولاد کو کبھی برا بول دیتے، تو کبھی نہیں اٹھ سکتا، یاد رکھ کبھی نہیں اٹھ سکتا، تو کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا، ایسے نہیں بولنا بھائی، کیونکہ بعض علماء کرام نے کہا کہ اسلام میں الفاظ کا بہت بڑا رول ہے۔ لوگ بڑے بڑے الفاظ چھوٹے سمجھ کے نکال دیتے، بڑے بڑے الفاظ، بہت بدماش ہے نہیں بولتے، حرام کھانے والے کو بدماش بولتے، حرام کا کھانے والا، بہت کمینہ ہے نہیں بولتے، وہ تو کمی ایمان والا۔ ایسے الفاظ جو عادتاً آج لوگ اختیار کر لیے، اور مایوسی کے الفاظ، یاد رکھیے آپ ایسے مایوسی کے الفاظ سے بچنا۔ کیوں؟ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں دن اور رات میں جو دعاؤں کی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور آپ اذان ہونے کے بعد اقامت کے وقت جو 15-20 منٹ کا فاصلہ ہے، گھر میں بیوی کو بددعا دے رہے، بیوی آپ کو بددعا دے رہی، اولاد باپ کو بددعا دے رہی، باپ اولاد کو بددعا دے رہا، زندگی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں ایسے کفری الفاظ کہتے رہے آپ، یہ قبولیت کے وقت ہے، فرشتوں کی گیدرنگ کے وقت ہے۔ صبح گھروں میں جھگڑے، گھر کے بعد مرغا بانگ دے رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرغا بانگ دیتا ہے تو تمہیں کہنا چاہیے اللہم انی اسألک من فضلک، کیونکہ اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے، فرشتے کو دیکھا ہے۔ ایسے دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہو جاتے ہیں، نہ جانے آپ کے باتیں کیا قبول ہو جا رہے ہیں آپ کے حق میں، آپ کی اولاد کے حق میں، آپ کی مستقبل کے حق میں۔ تو لہذا جن باتوں کا ہم کو علم نہیں ہے ان باتوں کا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص جب حالات تنگ ہوتے نا، زندگی میں جب مصیبتیں زیادہ دکھتی، ایسے طور پہ آدمی جو سو اتنے مایوسی کا شکار ہو جاتا، کچھ طبی زبان سے کہہ دیتا نہیں ہو سکتا بھائی اب تو یہ تو وہی رہتا پھر
تو لہٰذا جو سو اللہ عز و جل کی شان میں اور اللہ عز و جل نے جو ہماری تقدیر لکھ دی ہے اس معاملے میں وہ باتیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے جن باتوں کا علم ہم کو نہیں ہے۔ رکو نمبر 5 سورہ بقرہ رکو نمبر 5 آیت نمبر 40 سے 46 اسی رکو میں ہے۔ اس رکو کا کانسیپٹ اس طرح ہے کہ اس رکو میں بنی اسرائیل پر اللہ عز و جل کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کون ہے بنی اسرائیل؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ جس طرح آج ہم کو اللہ عز و جل خیر امت بنایا سارے عالمین میں، اس زمانے میں بنی اسرائیل کو انسانوں کے لیے چنا گیا تھا، اس زمانے کے خیر امت یہ تھے۔ آیت سنیں، اور آج کل جو اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، نیوز چینل دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا سے تھوڑا بہت اگر واقف ہیں، آپ کے بھیجے میں ایک بات اتار دی گئی اور آپ وہی بھیجا لے کے پھر رہی۔ یہ آیت سننے کے بعد، ہمارا جائزہ لینے کے بعد ذرا تازگی اختیار کر لینا۔ آیت سنیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ایمان والے تھے، ورنہ اتنی بدترین قوم کوئی نہیں گزری جو یہود گزرے، ان میں سے بعض کو تو اللہ عز و جل نے سور بھی بنا دیا۔ ایسی قوم جس کی لڑکیوں کو قتل کر دیا کرتا تھا فرعون، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ ایسے ظالم بادشاہ سے اللہ عز و جل اس قوم کو بچائے، وہ بھی کیسا؟ آسا مارے تو ندی جو سمندر جہاں سے پار ہونا تھا، سمندر کے 2 حصے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے نکلی یہ قوم، اس کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر نکلا، اللہ دونوں طرف سے سمندروں کو ملا دیا، قوم غرق ہو گئی۔ جب پہنچے ادھر آگے، اللہ کا شکر ادا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس دن جو سو وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، محرم کی 10 تاریخ۔ مگر اس کے بعد جب اللہ عز و جل تورات دینے کے لیے 40 رات کے لیے طور پہاڑ پر بلائے تو یہ قوم کیا کری؟ سامری جو انہی کی قوم کا تھا، گائے کے بچے کی پوجا کرنے کی دعوت دے دیا۔ یہ جو گاؤں ماتا کا آج کل چل رہا دیکھیے، سب سے پہلے گائے کے پجاریاں یہ یہودیاں ہیں۔ اس بات سے جب بھی مودی اسرائیل جاتے ہیں ایسا ملتا انہیں، آ گیا گائے کا سرکشا کرنے والا، یہ ان کی ماتا ہے، اصل ان کی پوجا کرنے والے۔ سورہ بقرہ میں اکثر تذکرہ یہود و نصارہ کا ہے، گائے۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے، ہارون علیہ السلام کو پکڑ کر بولے داڑھی کیا میں یہ کام کے لیے چھوڑ کے گیا تم کو؟ بولے قوم نے سنی، اللہ عز و جل اتنے بڑی آفت سے نجات دی، اس کے باوجود قوم کا مزاج ہے۔ یہی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اور جگہ فرمائے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں تمہارے اوپر، اس زمانے میں سارے عالمین پر تم کو فضیلت اللہ عز و جل نے دی۔ اب جتنے انبیاء کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، وہ تمام انبیاء کرام پرٹیکولر اسی قوم کے لیے تھے۔ جب وہ نبی چلے گئے تو وہ امت کے لیے اسی نبی کو فالو کرنا تھا جب تک کہ دوسرا نبی نہیں آ جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب نبی بنائے گئے تو قیامت تک کوئی دوسرے نبی آنے والے نہیں ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب اس لیے علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، کثرت تعداد جو امت کی ہے دیگر انبیاء سے کمپیئر کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت سب سے زیادہ ہے۔ اور شیخ نے بڑا پیارا نقطہ بتاتے ہوئے کہا، مرتبے کے لحاظ سے، فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء میں اس وجہ سے بھی اونچا ہے، ہر امتی جو قیامت تک نیک عمل کرے گا اس کا اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملنے والا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین اسلام کی بات پہنچائی۔ ہر امتی جو کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب بات بتانے کا مقصد اس آیت کے ذریعے ہے، بنی اسرائیل اس دور میں امام میں امت بنائی گئی تھی، لیڈر بنائی گئی تھی، لوگوں کی رہنمائی کے لیے چنے گئے تھے، عالمین میں فضیلت ان کو دی تھی۔ اب آج کے زمانے میں
اور قیامت تک کے لیے میں اپنے لیے سن لوں، آپ اپنے لیے سن لیں، عورتیں اپنے لیے سن لیں، اللہ عز و جل نے میرے اور آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب قیامت تک کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے، لہٰذا اللہ عز و جل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چن لیا ساری انسانیت کی امام بنانے کی۔ ہم امام امت ہے، خیر امت ہے، ہم سے بہتر کوئی دوسرا ہونے والا نہیں زمین کے اوپر۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو وَأَنِّي فَضَّلْتُ لَكُمْ عَالَمِينَ، سارے عالمین پہ فضیلت یہ تو گنوا لی کہ آپ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو جو فضیلت، جو خیر امت کا لقب، جو ٹائٹل قرآن مجید میں دیے، کوئی دنیا کا آدمی نہیں دیا ہو، اللہ عز و جل ہم کو ٹائٹل دیا۔ کیا وہ ٹائٹل کو ہم بھلا دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس کی قدر نہیں کرنا چاہتے؟ کیا اس کی ویلیو نہیں کرنا چاہتے؟ آج سارے مسلمانوں کا مزاج ایسا ہے، بہت کمتر، ایک دم ڈرے ہوئے، سکڑے ہوئے۔ ہندوستان میں ہم کو مائنورٹی نام سے کہا جاتا، مائنورٹی مائنورٹی مائنورٹی۔ ہر کمیٹی، ہر سروے رپورٹ جو بھی آ رہی مسلمانوں کے خلاف، پڑھائی میں کمزور ہے، معاشیت میں کمزور ہے، فلاں میں کمزور ہے، یہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے، لاکھ کمزور ہوں گے ہم، لیکن اس بات کو آپ عقل کے اندر بٹھا لیجئے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں خیر امت بنایا۔ پڑھائی میں کمزور ہوں گے، کالج میں کمزور ہوں گے، یونیورسٹی میں کمزور ہوں گے، کاروبار میں کمزور ہوں گے، بات چیت میں کمزور ہوں گے، لیکن ہمارا مقام اور مرتبہ اللہ کے قریب ہے، ہم خیر امت بنا کر اٹھائے گئے۔ کئی کی کمزوری، کئی کی مایوسی، دنیا ڈراتے چلے جا رہی ہے آپ کو، آپ ڈرتے چلے جا رہے، نہیں بھائی مائنورٹی ہے نا، مائنورٹی کی اسکیم دیکھو، فلاں کی اسکیم دیکھو، ہم تو غریب ہے، ہم تو کمزور ہے، ہمارے کو انگلش نہیں آتی، ہم پڑھائی میں نہیں ہے، ہم کاروبار میں نہیں ہے۔ کیا مٹھی جیسا ڈر ہے تمہارا؟ کیا عقیدہ تمہارا بن گیا؟ ارے اللہ عز و جل خوشخبری دینا، تم کو خیر امت ہے، تم عالمین کے لیے اٹھائے گئے ہو، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کاروبار کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے دنیا کو ثابت کر دو کہ تم بھی خیر امت ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مایوسی، خیر امت ہے بھائی۔ دنیا کے لوگ پڑھائی میں آگے ہوں گے، ریسرچ میں آگے ہوں گے، سائنس میں آگے ہوں گے، میتھ میں آگے ہوں گے، چاند پہ چلے گئے ہوں گے، مارس پہ چلے ہوں گے، کہیں بھی چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ اتنا بات ذہن میں رکھ لیجئے، توحید کی جو سمجھ، اللہ کو اکیلا مان لینے کی جو سمجھ اللہ نے ہم کو دے دی ہے، اس بنا پر اللہ نے کہا خیر امت تم بنائے گئے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہاری خاصیت یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھنے والی قوم، تم مندروں کے سامنے سروں کو نہیں ٹکاتے، تم گھنٹے نہیں مارتے کدھر جا کے، تم درگاہوں پہ سر ٹیکنے والی قوم نہیں ہے، تم کسی تاگے پہ بھروسہ کرنے والی قوم نہیں ہے، تم کسی تعویذ پہ بھروسہ کرنے والی قوم نہیں ہے، تم آم کی بنڈی پہ کوئلہ جو رکھے ہوا ہوتا ہے اس پہ توکل کرنے والے نہیں ہیں، تم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تم ارے تم ایسی قوم ہے جو گورا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اوپر کاجل سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، تم جو سو بھیلاؤں میں سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، تم بوبل کی کانٹے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، تم گھوڑے کی نال سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، تم انگوٹھی سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے تم۔ ارے خیر امت ہے وتؤمنون باللہ، کدھر مایوسی میں چلے گئے تم؟ دنیا کے اندر فضیلت آج ہم کو ہے، آج اس بات کو اب عقل میں بٹھا لیجئے، سارے کفار پر فضیلت اللہ نے ہم کو دی۔ ارے کفار کا اور مسلمان کا کچھ مقابلہ ہے؟ ایک کافر کا ایک ایمان والے کا کچھ مقابلہ ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا مقابلہ آپس میں دو مسلمانوں کا ہو سکتا، انہیں تقوی میں آگے بڑھ سکتا ہے، تقوی میں پیچھے ہو سکتا، انہیں عبادت میں آگے بڑھ سکتا، انہیں عبادت میں پیچھے ہو سکتا، لیکن یاد رکھیے دنیا کی ہر قوم کے سامنے، ہر مذہب کے سامنے، اسلام اعلیٰ ترین مذہب ہے، اور ہر قوم کے سامنے میں اور آپ کر بھیجیں گے۔ اس اسٹیٹس کو، اس مرتبے کو میں اور آپ جان لیں۔ آپ پڑھائی میں کمتر ہوں گے، آپ کاروبار میں کمتر ہوں گے، آپ خوبصورتی میں کمتر ہوں گے، آپ انگلش میں کمتر ہوں گے، لیکن آپ کا مرتبہ ایسا ہے جو تمام چیزوں پہ غالب آ جاتا۔ لہذا مایوسی چھوڑ دیجئے، مایوس نہیں ہو سکتے ہم۔ اور ایک کمپیئر اگر کرنا ہے بنی اسرائیل اور خیر امت کو، تو معراج کے سفر کی اس بات کو یاد کریے، موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 نماز کا تحفہ، 50 نمازوں کا تحفہ اور دیگر جو سو اللہ عز و جل کی طرف سے وحی لے کر گزرے، 7واں پار کر کے 6ویں آسمان کے پاس سے جب گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیونکہ ان کو بھی تجربہ تھا،
ان کو اللہ تعالیٰ 40 رات بلا کے تورات دیے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو کیا دیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تخفیف کرائیے۔ جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھے، اجازت طلب کی گئی، اللہ نے اجازت دی، 10 نمازیں تخفیف ہو گئی۔ پھر سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہا کیا ملی؟ کہا نہیں اور مزید تخفیف کرائیے۔ آمد رفت چلتی رہی حتیٰ کہ 50 میں سے 45 تخفیف ہو گئے، 5 بچے۔ اب توجہ دیں، بنی اسرائیل میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے رہ گئے؟ بولے 5 وقت ہی۔ اس وقت پہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل آپ کی امت سے زیادہ طاقتور تھی، بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ طاقتور تھی، اور 5 نمازوں سے بھی کم عبادت میری امت کو اللہ تعالیٰ دیے تھے۔ طاقتور رہتے ہوئے 5 نمازوں سے کم عبادت نہیں کرے، آپ کی امت تو میری امت سے طاقت میں کمزور ہے، 5 نمازیں کیسے ادا کر سکتی؟ آج مقابلہ بنی اسرائیل سے ہمارا، ہم سے طاقتور رہتے ہوئے وہ لوگ 5 وقت سے بھی کم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہی تھا، اس امت پر انعام ہے کہ 5 وقت کی نماز تمہیں فرض قرار دے دی گئی ہے۔ اگر اب یہ نہیں پڑھ سکتے تو انسان نے اپنی زندگی میں کفر اور تباہی کو دعوت دے لی۔ یاد رکھیے، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا جس شخص نے سستی کاہلی کی وجہ سے بھی نماز چھوڑ دی، کس کی وجہ سے؟ آج نہیں ہوتا بھائی، سردی بہت ہے، آج نہیں ہوتا بھائی، گرمی بہت ہے، کاہلی کی وجہ سے کسی نماز چھوڑ دی، اس نے بھی کفر کیا۔ اللہ توبہ کر کے آپ براہ راست پہ آنا پڑتا۔ بنی اسرائیل کھودی تھی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، عالمین پہ فضیلت دیے، مگر اپنے وقار کو برقرار نہیں رکھ سکے، سور بنا دی گئی قوم، سور بنا دیے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے یہود کو سور کے بھائی بھی کہا۔ اور جب اللہ عز و جل نے ہم کو خیر امت بنا ہے تو سب سے پہلی چیز عزیزان ملت، مایوسی کو چھوڑ دیجیے۔ دوسرا، جو عبادت خیر امت کو عطا کی گئی وہ عبادتوں کا حق ادا کیجیے، جس میں افضل ترین عبادت صلاح ہے۔ نیکسٹ، سورہ بقرہ رکو نمبر 6، فرعون کا بنی اسرائیل سے برتاؤ اس میں ذکر ہے۔ رکو نمبر 6، 7، 8 یہ تمام رکوعوں میں بنی اسرائیل کے متعلق پیغام ہے۔ سرسری کانسیپٹ لیتے ہوئے ایک اور ایک آیت سے پیغام لیں۔ رکو نمبر 7 میں فرعون کا بنی اسرائیل سے برتاؤ کا تذکرہ ہے۔ رکو نمبر 6 میں بھی فرعون جو بنی اسرائیل سے برتاؤ کرتا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ رکو نمبر 8 سے لے کے رکو نمبر 12 تک بھی یہود کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عطا کی تھی، جو جو معاملات ہو رہے تھے، اس کے بعد بچڑے کی پوجا، اس کے بعد فلاں فلاں فلاں، اس کے بعد قوم کا مزاج کیا ہو گیا، اس کا تذکرہ رکو نمبر 8 میں آتا ہے۔ اور پھر ہم بھی سوچیں کہ بنی اسرائیل کے جیسا ہمارا بھی مزاج تو نہیں ہو گیا؟ ایسا خیر امت اس زمانے کی جو سو فضیلت والی امت تھی عالمین میں، جو اپنے مرتبے کو بھلا دیے، کہیں آج ہم اپنے آپ کو خیر امت کا اسٹیٹس بھول کے بہت مایوسی میں جا کے کچھ ہم غلط طریقوں پر تو نہیں آ گئے؟ آیت سے جو ہم نصیحت دیں گے آیت نمبر 67 ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم۔ ایک نبی اپنے امت سے ایک کام کے لیے کہتا ہے، قوم کا جواب دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے بھی کچھ چیز کی ہے، ہمارا جواب آپ خاموشی میں اپنے آپ کو دے لیجیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کے لیے گائے کو ذبح کرو۔ قوم گائے کی پوجا کرتی تھی، گاؤں کو ماتا مانتے جیسا یہ لوگ، ویسے وہ لوگ گائے کے پجاریاں تھے۔ قوم اتنا بڑا تعجب کری نبی کی بات پہ، نبی کی بات پہ قوم تعجب کرتی ہے۔ قوم کا جواب سنی، کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا موسیٰ علیہ السلام کیا مزاح کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا ہنسی کر رہے ہیں ہم سے آپ؟ گائے کو کاٹنا، جس کی پوجا کر رہے ہیں اس کو کاٹ دینا، ہزوا مزاح کر رہے ہیں آپ ہم سے؟ کیسا حکم دے رہے؟ ایسی جاہل قوم جو رسول سے جھگڑا کرتی تھی، کیا حکم لے گیا بھائی بدل کے لم؟ اللہ
موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اپنا جائزہ لینا شروع کریے. قوم نے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میری قوم کتنی جہالت پر اتر رہی ہے, میرے اللہ میں کو ایسا جاہل بننے سے تو بچا لے. جب وقت کے رسول کی نصیحت ہمارے سامنے آ جاتی ہے, شریعت کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور شریعت کی کسی بات پر اگر ہم عمل نہیں کرتے یا شریعت کی کسی بات کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ کہہ کر آج کے زمانے میں کہاں چلتا بھائی, وہ صحابہ تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ زمانہ الگ تھا بھائی, آج چل سکتا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایسا جاہل بننے سے بچا لے. سب سے بڑے جاہل اس امت کے یہ ہے جو شریعت کی بات پہ انگلی اٹھاتے ہیں. بچی بولی نہیں میں دیندار بن کے فوٹو نہیں کھینچاتی ہوں, جا کے پورے بیوٹی پارلر میں لے جا کے بالا کھلا کے میک اپ کرا کے آٹا تھوپ کے وہ ٹھہرا کے ایک غیر محرم کے سامنے فوٹوگرافر اس کے سامنے فوٹو کھینچاتے. ارے کہاں چلتا آج کے زمانے بھائی, پردہ پردہ پردہ. ہم جلوہ نہیں کرتے, ہم فلاں نہیں کرتے شادی میں, مگر ویڈیو والے کو کندھے پہ دیکھنے ویڈیو میں آ جاتا, دلہن کو دولہا بعد میں دیکھتا, پہلے ویڈیو والا دیکھتا. وہ بھی اتنے نخرے بازی آج کے اب چل رہا نا بھائی. اب آپ دیکھیے پہلے تو بھی زمانے میں آج سے 6 سال 8 سال دیکھتے داڑھی والے جو بھی خاص طور پہ اہل حدیث صحابہ رہتے, ویڈیو والا تو بھائی ہٹ جاؤ نہیں آنا بولتے. اب ان لوگوں کا حال یوں ہے, یوں تھوڑا یوں تھوڑا یوں, اب عادت ہو گئی, چھوڑا رہو بھائی. بعض آج بھی لوگ ایسے, بعض مسجدوں میں اندر کیمرے لگائے, بعض اہل حدیث آج بھی اتنے سخت ہیں وہ مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتے, ان کا تقویٰ ہے ان کی سختی والے جو بھی. مگر اب مزاج اتنا بن گیا, جو لوگ پہلے فوٹو نہیں کھینچانے کی عادت تھے اور علماء کرام نے جو فوٹو کی اجازت دی پاسپورٹ کے واسطے, آدھار کارڈ کے واسطے, راشن کارڈ کے واسطے, ضرورت کے طور پہ کالج کو دینا ہے, اسکول میں دینا ہے, ضرورت کے طور پہ, اب مر گئی وہ بات. اب آج کے زمانے میں کوئی فوٹو نہیں لگوا تو اس کو پاگل بولتے. کیا بولتے؟ پاگل. فوٹو نہیں لے رہا بھائی نے, بٹنوں کا فون لے کے آپ پھری, آپ کو تو پاگل کا فتویٰ دیتے لوگ, فوٹو کا فون نہیں ہے اس کے پاس. عادت ہو گئی. اب ضمیر میں جو ڈر تھا وہ مر گیا, وہ ختم ہو گیا. قوم بھی یہ ہو گیا, گائے کی پوجا میں اتنے آگے بڑھ گئے, اتنے آگے بڑھے. بولے موسیٰ علیہ السلام کیا ہنسی کی بات کر رہے ہیں بھائی, ارے فوٹو مت, ارے کیا ہے بھائی, آج کے اسمارٹ فون کے زمانے میں فوٹو نہیں چلتی کیا؟ قوم اتنا تعجب بولی موسیٰ علیہ السلام یہ حکم نہیں ہو سکتا, ہم سے بدل کے لائیے. اور ہمارا بھی کچھ معاملات میں مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے ایسی چھو گیا. تصویر کشی نہیں, حد تو یہ ہو گئی ویڈیو والے کے اشارے پہ نچا رہے ہیں دلہن کو, باجی ذرا ایسا, باجی ذرا ایسا, باجی ذرا ایسا. دلہا تو اپنے میں نہیں ہے, چھتریاں لگاتے ہیں کہ انہیں کونے میں چلے جا رہا, ایسا دیکھ رہا کوئی بڑا فلم ایکٹر کام کر رہا, لوگ مل رہا تو 1 منٹ مل کے آ رہا ہونے جائے. مر جا رہے ہیں ضمیر. جن چیزوں سے ڈرنا تھا, جن چیزوں سے بچنا تھا, اب عادت ہو گئی. اب اگر بولے تو بول رہے ہیں لوگ اتخذوا مذاق کر رہے ہیں کیا بھائی. صحابہ کا عالم کیا تھا, احد کی جنگ کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں, 3000 کا لشکر آ رہا مکے سے, یہاں 3000 کی تعداد مسلمانوں کی بھی نہیں ہے, بڑی مشکل سے 1000 جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا انصار اور مہاجرین کی جماعت سے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کوچ کر چکا ہے, اطلاع مل چکی ہے, عباس بن عبد المطلب کا پیغام آ چکا ہے, پورے ہتھیار کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں, 50,000 دینار لگا دیے, سب ڈال دیے اپنا, تمہارا کیا خیال ہے؟ انصار سے پوچھے. وہ جواب انصار نے ایک دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حقیقی ہونے کا اگر حق کسی نے ادا کیا تو قسم اللہ کی صرف صحابہ کرام نے ادا کیا, سبحان اللہ العظیم, اور جس کو اللہ کی ہدایت ملی.
قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہاں قوم سنی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سن کر کہتی 3000 کا لشکر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ مت کریے، اگر آپ ہم سے کہہ دو اور ہمیں لے کر سمندر میں کود جائیں گے، پورے صحابہ سمندر میں کودنے تیار ہیں، سمندر میں کود جانے تیار تھے وہ لوگ، اور صحابہ جھوٹے نہیں ہیں، سبحان اللہ، یہ اجماع ہے پورے امت کے علماء کا، انصاف پسند ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ تتخذنا ہزوا، کیا آپ اور میں بھی دین کے کچھ معاملات سے مذاق کر رہے ہیں کیا؟ داڑھی سے مذاق چل رہا ہے، چھرپٹے مارنے کے واسطے، داڑھیوں میں ڈیزائن لانے کے واسطے آپ جو سو وہ کر رہے ہیں، داڑھی چھوڑے، رمضان کی 20 دن کی داڑھی، 30 دن کی داڑھی، تتخذون ہزوا، مذاق کر رہے ہیں دین سے، دین سے مذاق کریں گے، یاد رکھو پھر اللہ مذاق کریں گا تمہاری زندگیوں سے، ایسی پکڑ آئے گی۔ بنی اسرائیل کا ہمارے سامنے واضح کلیئر پکچر ہے، انبیاء کو قتل کرنے والی قوم، انبیاء کے حکم کا مذاق اڑانے والی قوم، شرک کرنے والی قوم، گائے کی پوجا کرنے والی قوم، کیا انجام ہوا؟ آج آپ کون سے اسٹیٹس پر پہلے مرتبہ سمجھیے، آپ نے کہا خیر امت اللہ عز و جل بنا دیا، سارے عالمین پر فضیلت اب ہم کو ہے، پہلے وہ جو ڈائلما میں چلے گئے ہم بہت کمزور، اس سے باہر آئیے، وہ ڈبے سے باہر آئیے پہلے، اس کے بعد عمل میں آگے بڑھیے، ویسے جیسے صحابہ کرام کا عمل ہوا کرتا تھا۔ اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے اور خاندان میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجئے جو دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ نماز پڑھنے والے کو بعض لوگ خاندان میں اللہ میاں کی پولیس بولتے، آپ نماز کو جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا سسرال والا، رشتہ دار والا، چچیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، ممیرا بھائی، خلیرا بھائی بیٹھے ہوئے، چاہے فون میں آپ کے بات ہو، اس کے ساتھ بیٹھنا بند کر دو پھر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے لوگ جہاں پر دین کی بات کا مذاق ہوتا تھا اٹھ کر چلے جاتے تھے، جب تک کہ دوسری بات نہیں ہوتی تھی لوگ اسلام کر لیتے تھے۔ ایسوں سے دوستی ختم کر دیجیے آپ۔ نماز کی اہمیت جس کے قریب نہیں ہے، دین کی اہمیت جس کے قریب نہیں ہے، دین کو جن لوگوں نے مذاق سمجھ لیا ہے، داڑھی کا مذاق اڑانے والے، ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنے کا مذاق اڑانے والے، آئی بروز نہیں بنانے والوں کا مذاق اڑانے والے، دین کی بات کرنے والوں کا مذاق اڑانے والے، ایسے لوگ بس ہرگز مت جائیے۔ خاندان والے کیا بولتے بولنے دو، جب تک کہ ان کے قریب دین کی عزت نہیں آ جاتی، دین کی اہمیت نہیں آ جاتی، جب تک یہ مذاق کرنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک ان سے رشتہ بھی مینٹین مت کریے۔ اب مطلب نہیں کہ دعوتوں میں جا رہے اس نے کہتے انہوں فتویٰ دو گے، ایسا نہیں، سمجھانے کے لیے۔ اس لیے کہ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ایسے لوگوں کی، کہا کہ 3 لوگ کھڑے ہیں اور ایک آدمی ہے جو گنہگار ہے، اس گنہگار آدمی کو دیکھ کر پہلا والا آدمی کہتا ہے میں اس سے سلام نہیں کروں گا، میں اس کے سلام کا جواب نہیں دوں گا، میں اس کی دعوتوں میں نہیں جاؤں گا، نہ اپنی دعوتوں میں اس کو بلاؤں گا۔ تو شیخ محترم نے کہا یہ آدمی شدت پسند ہو گیا، ایکسٹریمسٹ ہو گیا، بہت آگے بڑھ گیا۔ دوسرا آدمی اس گنہگار کو دیکھ کر کہتا ہے میں تو اس کو سلام بھی کروں گا، میں تو اس کو دعوت میں بھی بلاؤں گا، اس کی دعوت میں بھی جاؤں گا، اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ شیخ نے کہا انہیں بھی شدت پسند ہو گیا، ایک یہ کنارے کو چلے گا سب کروں گا، ایک یہ کنارے کو چلے گا کہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تیسرا شخص ہے جو یہ کہتا ہے میں اپنے اس آدمی سے دوری اختیار کروں گا اس وقت تک جب تک کہ میری دوری اس کی اصلاح کا سبب بن جائے گی، لیکن میری دوری سے اگر یہ دین سے اور دور ہو جائے گا تب میری دوری کو ختم کر کے میں اس کی اصلاح کروں گا۔ اس کو شیخ نے کہا یہ میانہ روی ہے، لیکن جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، برس سے دیکھیے آپ نمازوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، دین کے کاموں کا مذاق اڑانے والے، روزہ نہیں رہتے لوگ، روزہ جن کا کھانے پینے کو نہیں ہے ان نہ رہتے روزہ، ایسی باتیں کرنے والے، دین کی بات کا مذاق اڑانے والے، حدیث کا مذاق اڑانے والے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ان کی محفلوں سے دور رکھیے، رشتہ قائم رکھیے، آپ ملاقات کرتے رہیے، اصلاح کرتے رہیے، لیکن ان کی محفلوں سے دور رہنا۔ کیوں؟ اللہ ان کی محفل کے شر سے ہم کو بچا لینا، کوئی چیز پلٹ کے ہمارے اوپر نہیں آنا۔ ہوتا کیا ایک بار بیٹھ جاتے،
آپ سگریٹ پیتے تھے, سگریٹ چھوڑ دیے, وہی دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں, انہیں بلا رہا, انہیں سگریٹ پی رہے ہیں, آپ بولے نہیں نہیں, بس شریف ہو گئے بھائی, انہیں بولا پیو, نے ارے پیو, ارے پی لے رہے بھائی, ایک بار پی لیے, پھر اگلی بار بیٹھے, اب وہی جو عادت چھوڑ دیے تھے وہ عادت پہ دوبارہ پھر سے آ گئے. ایسوں کا ساتھ مت رکھیے, اچھے دوستوں کو اپنائیے. خاندان میں بھائیاں اگر ہے تو ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے والے, دین کا مذاق اڑانے والے, دوری اختیار کر لیجئے, مگر اتنا دوری مت کریے کہ ان دین کے اور دور نکل جا رہے ہیں. اصلاح کی نیت سے ان کے قریب ہوتے رہیے. دوسرا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 72 سے 82, اس رکوع میں یہود کے دل سخت ہونے کا بیان. اب دیکھیے رکوع نمبر 4, 5, 6, 7, 8 تک جو بات آئی, 9 میں رزلٹ آ رہا. یہ رزلٹ اپنا بھی ایسی ہو گیا کہ آپ دیکھیے اس رکوع میں یہود کے دل سخت ہونے کا بیان ہے. اس رکوع میں یہود کا اللہ کی کتاب میں تحریف تبدیلی کر دینے کا بیان ہے. اس رکوع میں مومنوں کے ثواب کا بھی تذکرہ ہے. جو آیت اس رکوع سے ہم نصیحت کے لے رہے ہیں وہ آیت نمبر 74 ہے. 4, 5, 6, 7, 8 انبیاء کو قتل کرنے والی, انبیاء کے حکم پر ہنسی مذاق اڑانے والی, حدیث کا مذاق اڑانے والی, دین کا مذاق اڑانے والی, گائے کی پوجا کرنے والی, انبیاء کو قتل کر دینے والی, ساری باتیں آنے کے بعد اب ان کا مزاج کیا ہو گیا. وہی کہیں ہم میں سے کسی کا مزاج اگر ہو گیا تو یہ موقع ہے کہ آج مسجد سے نکلنے سے پہلے تبدیلی لا دیجیے. اللہ عز و جل نے کہا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اتنے سارے گناہ کرتے جا رہے تھے, نصیحت کرتے جا رہے تھے. ایسی قوم من و سلوہ آسمان سے کھانا آتا تھا. اللہ اکبر, ہر چیز چھوڑ مذاق. اب اللہ نے کہا اتنا مذاق کرے دین سے, اتنا مذاق اڑائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, اتنا مذاق اڑائے قرآن کی بات کا, اتنا مذاق اڑائے دینداروں کا, اتنا مذاق اڑائے دین کی محفلوں کا, اتنا دور چلے گئے دین سے, اتنا قریب ہو گئے تھے جو سو دہشت گردوں سے یا جو سو خون خرابہ کرنے والوں سے یا ایسے لوگوں سے جو دین کا مذاق اڑانے والے تھے, اتنا قریب ہو گئے. ثم قست قلوبکم, اب دل سخت ہو گئے. توبہ کی توفیق ہو رہی نہیں کسی کو. مسجد کی طرف چل کے آنے بھی آج لوگوں کو کراہیت ہو رہی. بہت گنہگار ہے بھائی, ہم کہاں مسجد میں جا سکتے, ہماری کیا اوقات مسجد میں جانے کی. ثم قست قلوبکم, دلوں کی سختی ہو گئی. یہود کا یہی مزاج ہو گیا, ایک کے بعد ایک گناہ, ایک کے بعد ایک گناہ, ایک کے بعد ایک گناہ, اپنے مرتبے کو بھلا دیے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا دل سخت ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پتھر تو چھوڑو جی, پتھروں سے زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے. اب آپ تصور کر کے دیکھیے, پتھروں سے زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے. اور اللہ عز و جل کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, اب پتھر کی مثال اللہ تعالیٰ دے کر کہتے ہیں, پتھر جو مخلوق ہے اس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتھروں میں تو بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ کر پانی چھوڑ دیتے ہیں, بعض پتھر ایسے ہیں جو اونچی چٹانوں سے اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں. مگر انسان تجھ کو کیا ہو گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تجھ کو کیا ہو گیا کہ بنی اسرائیل جو فضیلت دی گئی تھی آج تم کو خیر امت بنا گیا. ارے تم کیا بنی اسرائیل سے زیادہ سخت ہو گئے؟ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو رہی, مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی. زندگی میں ہر چیز کے لیے ایک ہی بہانہ بنا لیے, مجبوری. والد صاحب بول رہے میں مجبوری ہے, والدہ بول رہے میں مجبوری ہے, سسرال والے بول رہے میں مجبوری ہے, بستی والے بول رہے میں مجبوری ہے, میری اپنی مجبوری ہے. بعض لوگ تو اتنے ڈھیٹ رہتے, سب صحیح ہے بھائی مگر میرا مزاج ہی جیسا, میں کیا کروں. تو مزاج نہیں ہے تمہارا. ثم قست قلوبکم, دل پتھر بن گیا, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ بن گیا. پتھر تو بھی پھٹ کے چشمہ چھوڑ دیتا. پہاڑوں پہ آپ دیکھیے پانی کے جو دھبے رہتے وہ اللہ کے خوف سے پھٹ کے پانی چھوڑ دیتے بہت. اگر ہمارے دل اگر نہیں پگھل رہے, پورا قرآن سن رہے ہیں آپ, تراویح میں کھڑے ہو کے جھوم رہے ہیں,
سمجھ نہیں کیا آ رہا, ٹھہرے ہوئے ہیں, خالی لہن پہ ڈانس کر رہے ہیں, بس سمجھ میں تو کچھ نہیں ہے. لہن اچھا ہے, کیا سمجھ. کبھی ترجمہ پڑھی, زندگی کے 30 سال 40 سال 25 سال گزر گئے, ایک بار کبھی آپ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھیں, کب دل نرم ہوں گے. اتنی دوری دون سے. اور ہم میں سے تو کئی ایسے ہوں گے جو لاسٹ رمضان کو جو قرآن بند کرے تھے, اب پہلے رمضان کو قرآن کھلی ہوں گی. اتنی دوری. کیا دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ دل سخت ہو گئے, اور ہم ہماری سختی کو کیوں بڑھاتے تو نہیں چلے جا رہے. اس بات کا جائزہ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو اعزاز, جو اسٹیٹس, جو مرتبہ اللہ عز و جل ہم کو عطا کیا ہے, مرتبے کو مت بھولیے. خیر امت ہے. دنیا لاکھ ہم کو مائنورٹی بولو, لاکھ ہم کو کمزور بولو, ہمارا مرتبہ ساری دنیا پہ سب سے بڑا ہے. اس لیے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, ہم اللہ پہ ایمان رکھنے والی قوم ہے. اس مرتبے کو سمجھیے, مایوسی چھوڑیے. مائنورٹی ورڈ سے جو ہم کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کمزوری کو چھوڑیے. بنی اسرائیل کی طرف دیکھیے, اتنی بڑی فضیلت دینے کے باوجود شرک کر رہے ہیں, انبیاء کو قتل کرے, تمام کام کرے. اگر ہم بھی ویسی کرتے رہیں گے تو ہمارا وقار دنیا میں مٹ کر رہ جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اس کو یاد رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اتنے گناہوں کے بعد ہم تباہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں بھائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ عز و جل میری امت کو فاقے سے پوری کی پوری ایک جھٹکے میں ختم نہیں کرنا, اور میری امت پر ایسے بادشاہ کو مسلط مت کر دے اللہ جو میری امت کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دے. اللہ عز و جل نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی بات کا وعدہ کر دیتا ہوں تو اپنے وعدے سے پھرتا نہیں. میں نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی, آپ کی امت کو ساری کی ساری ایک جھٹکے میں کبھی ختم نہیں کروں گا. نہ فاقے سے ختم ہونے والی ہے, نہ ایک کافر, کیا دنیا کے سارے کافر بادشاہ مل کر بھی اگر آپ کی امت کو ختم کرنا چاہیں گے, کبھی پوری امت کو ختم نہیں کر سکتے. ایک 10 کو ختم کر لیں گے, 1 لاکھ کو ختم کر لیں گے, لیکن کبھی زمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صف ہستی سے ختم ہونے والی نہیں ہے. ہمیشہ آباد رہے گی امت. اور ہمارا خاتمے کے لیے کوئی نیوکلیئر بم, کوئی ایٹم بم, کوئی راکٹ یا کوئی کیمیکل بم تیار نہیں ہوا. یہ آج جو سیریا, افغانستان, عراق وغیرہ مسلمانوں کو مارا جا رہا, اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے, جنتوں میں اعلیٰ مرتبے ان کو عطا کرے. یاد رکھیے, اس امت کا خاتمہ, خیر امت اگر زمین سے مٹے گی تو خیر سے مٹنے والی ہے, شر سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت سے پہلے جو مسلمان زمین پر بن جائیں گے, جو خیر امت بن جائے گی, سیریا کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں دنیا بھر کے اندر چلائی جائیں گی. جب کوئی مسلمان کو سیریا سے نکلنے والی ٹھنڈی ہوا اس کے جسم کو چھوئے گی, وہ خیر امت خیر سے مر جائے گا. ان ہواؤں سے اس امت کا خاتمہ ہونے والا ہے, کسی بم یا کسی ظالم بادشاہ سے نہیں. جب سارے مسلمان ان خیر سے مر جائیں گے تب بچیں گے کافر. قیامت کا دن صرف کافروں پہ ٹوٹ پڑنے والا ہے, کوئی مسلمان کے اوپر نہیں. اتنا بڑا احساس ہمارا ہے. ہماری موت, ہمارا خاتمہ ان ہواؤں سے ہونے والا ہے, جی ٹھنڈی ہواؤں سے. اپنے مرتبے کو سمجھے, اعزاز کو سمجھے, اپنے اسٹیٹس کو جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا اللہ لڑ لو, ہم بیٹھے رہیں گے. صحابہ نے جواب دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا, بلکہ ہم یہ کہیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں, اللہ ہماری مدد کو ہے اور ہم سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. لہذا ہم سب مل کے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. جو سنت سے روک رہا, یہ رمضان کا خاص مہینہ ہے, ختم کر دو اس کو, ختم کر دیجئے. جو رکاوٹیں آ رہی, مجبوری کے نام پر, خاندان کے نام پر, معاشرے کے نام پر, کسی بھی چیز کے نام پر, ہر چیز کو ختم کریے. ایک خیر کی طرف قدم آگے بڑھائیے. جس دل میں ارادہ آپ کر لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا وہ امتی جو دل میں نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن ابھی کرتا نہیں, خالی ارادہ کر لینے پر اللہ پورا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے. اور جب دل میں نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو اللہ 10 گنا اجر و ثواب دیتا ہے, یا 700 تک دیتا ہے, یا اللہ جس کو جو چاہتا ہے اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اسی کی تڑپ میں اس محفل کے اختتام کیا جاتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.